لاکھوں کمانے والا انجینئر جو فقیر بن گیا، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی عام صوفی نہیں تھے، یہ کوئی مدرسے کے پیدا کردہ بزرگ بھی نہیں تھے، یہ وہ شخص تھے جو لاکھوں روپے روزانہ کماتے تھے، جن کے ماتحت فیکٹریاں تھیں، جو جدید تعلیم یافتہ الیکٹریکل انجینئر تھے اور جو ایمانداری سے ٹیکس ادا کرتے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اور ایسا کیا تھا کہ بر صغیر کے لاکھوں علماء، طلباء اور عوام ان سے جڑ گئے؟ آج ہم جانیں گے کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ بر صغیر میں اشاعت اسلام کا ایک عظیم ذریعہ صوفیاء کرام رہے ہیں۔ خانقاہوں میں بیٹھ کر انہوں نے لاکھوں زندگیاں بدلی، لوگوں کو شرک، بدعات اور گمراہی سے نکال کر توحید، سنت اور عمل کی طرف لائے۔ ہندوستان کی سرکاری تاریخی رپورٹس کے مطابق 2 شخصیات ایسی گزری جن کا اثر ملکی سطح پر ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر عصر حاضر میں ایک تیسری شخصیت ابھری، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت پیر صاحب کا فیض صرف بر صغیر تک محدود نہ رہا۔ یورپ، امریکا، افریقہ، ایشیا، 70 سے زائد ممالک ان کی دعوت، اصلاح اور تربیت کے گواہ ہیں۔ لاکھوں افراد کو رجوع اللہ نصیب ہوا، ہزاروں کے تعلق مع اللہ مضبوط ہوئے اور بے شمار زندگیاں بدل گئی۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 1 اپریل 1953 عیسوی کو ایک دیندار خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ سب سے چھوٹے فرزند تھے، اس لیے والدین کی خاص شفقت آپ کو ملی۔ گھر کا ماحول عبادت، تہجد، ذکر اور دعا سے معمور تھا۔ خود حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بچپن میں وہ رات کے آخری پہر اپنے والدہ کو رو رو کر دعائیں مانگتے دیکھتے تھے اور وہ دعائیں زندگی بھر ساتھ رہی۔ حضرت پیر صاحب نے ناظرہ قرآن، اسکول و کالج کی تعلیم، عربی، فارسی، صرف و نحو، فقہ، حدیث، تفسیر، سب کچھ باقاعدہ اساتذہ سے حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی بڑے اداروں سے اعزازی اسناد بھی حاصل کیے، جن میں دارالعلوم دیوبند سرفہرست ہے۔ اس طرح وہ علم شریعت اور ذوق تصرف دونوں کے جامع بنے۔ آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم لاہور سے مکمل کی۔ بڑے منصوبوں سے وابستگی، فیکٹریاں، پلاننگ اینڈ ڈپلومنٹ، روزانہ لاکھوں کی آمدنی، لیکن یہ سب کچھ دل کو مطمئن نہ کر سکا۔ انہوں نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ 40 سال کی عمر میں دنیاوی زندگی سے ریٹائر ہو جاؤں گا، اور انہوں نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ تزکیہ نفس کی تلاش میں انہوں نے کئی خانقاہوں کا رخ کیا، مگر جہاں بدعت اور سنت سے انحراف دیکھا وہ رک نہ سکے۔ بالآخر حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ان کی روحانی زندگی نئے دور میں داخل ہوئی۔ بعد میں حضرت مرشد عالم پیر غلام حبیب اور دیگر مشائخ سے بھی روحانی فیض پایا۔ حضرت پیر صاحب نے 140 سے زائد کتابیں تصنیف کی، جن میں خطبات فقیر، با ادب با نصیب، تمنائے دل، زاد حرم، قرآن کے ادبی اسرار و رموز خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سادگی، اتباع سنت، خوش اخلاقی، انسان شناسی اور موقع شناسی، یہ سب حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا حصہ تھے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف علم و بیان کا نام نہیں تھے، بلکہ اخلاق و کردار کی چلتی پھرتی تصور تھے۔ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ایک لفظ میں کیا جائے، اتباع سنت۔ وہ سفید لباس، سادہ طرز زندگی اور عمامہ شریف کے ساتھ ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا۔ معمولی سے معمولی عمل سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا، کھانا، پینا، چلنا، بولنا، سب میں سنت کا اہتمام۔ مکروہات سے طبعی نفرت، گویا وہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ حضرت پیر صاحب کو یہ کمال حاصل تھا کہ ہر شخص سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے تھے۔ عالم سے عالم کی زبان میں،
نوجوان سے شفقت کے انداز میں، عام آدمی سے سادہ لہجے میں، اسی لیے ہر طبقہ خود کو ان سے قریب محسوس کرتا تھا۔ ان کی مجلس میں سختی نہیں، شفقت ہوتی تھی، طنز نہیں، اصلاح ہوتی تھی، ڈانٹ نہیں، درد ہوتا تھا۔ ان کی مسکراہٹ سامنے والے کے دل سے خوف نکال دیتی تھی۔ ان کے بڑے مجمعے، لاکھوں مریدین، عالمی شہرت، مگر اپنے لیے ہمیشہ فقیر کا لفظ، تعریف سن کر فوراً بات بدل دینا، اپنی ذات کے بجائے اللہ اور رسول کا ذکر۔ وہ صرف بولتے نہیں تھے، خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سے زائد ممالک کا سفر کیا۔ جہاں گئے وہاں دعوت، اصلاح اور رجوع اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جاتے تھے اکیلے، لیکن رخصت کے وقت ایک قافلے انہیں چھوڑنے آتے تھے۔ آج حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کا فیض زندہ ہے، جاری ہے اور آنے والی نسلوں تک پہنچتا رہے گا۔ آپ کو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے اور اس ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ یہ پیغام عام ہو۔